اگر آپ عربی زبان سیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ عبور اور مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 4 لغات ہونا ضروری ہیں۔ ان 4 لغات میں سے ایک بھی اگر آپ کے پاس نہ ہوئی تو آپ کی عربی تحقیق میں کمی آ سکتی ہے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس اس کی ڈکشنری، اس کی لغات ہونی چاہیے، اور عربی زبان سے متعلق بے شمار لغات، قوامیس اور ڈکشنریاں لکھی جا چکی ہیں۔ 4 لغات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسی پیش کروں گا کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس لازماً ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو اگر مثال کے طور پہ ایک لفظ اردو کا پتہ ہے، آپ کو اس کی عربی معلوم کرنی ہے تو آپ کے پاس اس کی الگ لغت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ایک لفظ عربی کا معلوم ہے، اس کا اردو ترجمہ نہیں پتہ، تو آپ کو ایک اور لغت کی ضرورت ہے جو پہلی لغت میں کام آپ کا نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کا کوئی لفظ ہے، آپ کو اس کی تحقیق معلوم کرنی ہے، اس کا ترجمہ، مفسرین کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اس کی پوری تفصیل قرآن کے اعتبار سے اگر آپ کو معلوم کرنی ہے تو ایک اور لغت آپ کو چاہیے ہوگی۔ اسی طرح عربی زبان میں جو مادے ہوتے ہیں، حروف اصلیہ ہوتے ہیں، جیسے قل ہے، اس کے حروف اصلیہ قاف، واو اور لام ہیں۔ اب قاف، واو اور لام سے مل کر بننے والے کتنے الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، عربی زبان میں ابواب ہوتے ہیں، ان کی خاصیات ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک لغت ہونا آپ کے پاس ضروری ہے کہ آپ اس میں قاف، واو، لام کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ قال کا کیا مطلب ہے، اقال کا کیا مطلب ہے، قول کا کیا مطلب ہے، قول کا کیا مطلب ہے، اقاویل کا کیا مطلب ہے، مقال کس کو کہتے ہیں، قیل کا کیا مطلب ہے، قال کا کیا مطلب ہے۔ یہ سارا آپ کو ایک اس لغت سے پتہ چلے گا جس میں حروف کے مادوں کے اعتبار سے ان کے تمام ابواب اور مشتقات کو پیش کیا گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں ان 4 لغات کا آپ کے سامنے مختصر تعارف کرانے اور ان کی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو یہ 4 چیزوں کے بارے میں بتا دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری یہ ویڈیو اس کورس کی آخری ویڈیو ہے۔ اس کے بعد آپ کو مزید جو اس کورس کے اسباق ہیں، اس کورس کی جو تکمیل آپ کو اگر کرنی ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ میں آپ کو پورا طریقہ کار بتا دوں گا کہ کورس مکمل کیسے کر سکتے ہیں آپ۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ اس ویڈیو کے اسپانسر قاری الیاس منشی صاحب ہیں، ان کا یوٹیوب چینل ہے، وہ اپنے اس چینل پر تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا سکھاتے بھی ہیں، قرآن کریم اچھی آواز میں پڑھ کر سناتے بھی ہیں۔ تو آپ کو اگر تجوید کے اعتبار سے کچھ سیکھنا ہو، کچھ سننا ہو تو آپ ان کے چینل کا وزٹ کریں۔ اگر آپ کو پسند آئے، آپ کے موافق ہو، آپ کو فائدہ مند لگے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ 4 لغات جو آپ کے پاس ہونی ضروری ہیں، ان میں سے پہلی لغت ہے القاموس الجدید اردو عربی۔ دیکھیں، القاموس الجدید نام کی 2 لغات آتی ہیں، ایک اردو عربی، ایک عربی اردو۔ جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے اردو عربی۔ آپ یہ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، جو 4 لغات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ تلاش کر لیں۔ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیے گا یہ کہاں ملتی ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کہاں رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہیں تو وہاں قریب میں کسی مکتبے پہ، کسی کتب خانے میں، کوئی اردو بازار ٹائپ کا کوئی مارکیٹ ہو، وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں انشاءاللہ آپ کو یہ لغات مل جائیں گی۔ القاموس الجدید اردو عربی کے اندر الف بائی ترتیب پر تمام الفاظ پیش کیے گئے ہیں، یعنی جو الفاظ الف سے شروع ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں، پھر با سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں، پھر تا سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں۔ مثلا آپ کو معلوم کرنا ہے کہ اچھا کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو آپ الف کی تختی میں جائیں گے تو وہاں آپ کو اچھا مل جائے گا، اس کی عربی مل جائے گی۔ بہتر کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی عربی کیا ہے تو با کی تختی میں مل جائے گا، اور اسی طرح آپ کو جو بھی لفظ چاہیے ہوگا، پنکھا آپ کو پے کی تختی میں مل جائے گا، اور بجلی آپ کو بے کی تختی میں مل جائے گی۔ اسی طرح آپ کو موبائل اگر معلوم کرنا ہے موبائل کو عربی میں کیا کہتے ہیں تو وہ میم کی تختی میں مل جائے گا۔ یوں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی تختی میں جب جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو دوسرا حرف پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اب جیسے موبائل آپ تلاش کر رہے ہیں اس کی عربی، تو آپ میم کی تختی میں جائیں گے۔ اب میم کی تختی میں آپ پھر میم واو میں جائیں گے، کیونکہ میم کے بعد واو ہے موبائل کے اندر، یوں آپ کو وہ لفظ انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ تفصیل اس لیے بتائی کہ بہت سے اس ویڈیو کو دیکھنے والے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے آج تک کبھی کوئی لغت کھولی ہی نہیں ہوگی، تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ دوسری لغت جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے بیان اللسان۔ بیان اللسان کے اندر آپ کو کوئی بھی لفظ آپ کو عربی اس کی معلوم ہے،
آپ کو اس کی اردو معلوم کرنی ہے تو اس لغت میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ترتیب اس کی بھی الف بائی ہے کہ پہلے الف سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں، پھر با سے شروع ہونے والے، پھر تا سے شروع ہونے والے. تو بین اللسان اور القاموس الجدید اردو عربی ان دونوں میں دیکھنے کا طریقہ ایک ہے. فرق یہ ہے کہ القاموس الجدید اردو عربی میں آپ کے پاس اردو لفظ ہے، آپ کو اس کی عربی مل جائے گی. بین اللسان کو کھولیں گے تو آپ کے پاس عربی لفظ ہے. مثلا مروحتن آپ کے پاس ایک لفظ آیا، کہیں لکھا ہوا دیکھا آپ نے، آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، تو آپ بین اللسان کھولیں گے، اس میں دیکھیں گے مروحتن میم کی تختی میں، پھر اس میں میم اور را کے تحت آپ کو پتہ مل جائے گا مروحہ، اور آگے لکھا ہوا ہوگا پنکھا. جو صرف کے طلبہ ہیں ان کو بتا دوں کہ مروحتن اسم اعلیٰ صغریٰ ہے، اسم اعلیٰ وسطیٰ ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ، اور راحت سے ہے یہ، تو راحت دینے کا جو آلہ ہوتا ہے، پنکھا ایک راحت دینے کا آلہ ہوتا ہے. راحت دینے کے آلے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہوں گے. تو یہ چونکہ درمیانہ آلہ ہے تو اس لیے اس کو مروحتن کہتے ہیں. واللہ عالم. یہ میری اپنی ایک ذاتی تحقیق تھی، جو دماغ میں تھا وہ آپ کو بتا دیا. آپ نے اب تک پڑھا ہوگا مروحتن پنکھے کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ نہ سوچا ہو کہ یہ مروحتن اسم اعلیٰ وسطیٰ ہے. تیسری لغت جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ کو انشاءاللہ عربی زبان میں بہت مہارت حاصل ہوگی، خاص کر قرآن کریم کے اعتبار سے، اس کا نام ہے قاموس القرآن. یہ میں اپنی متعدد ویڈیوز کے اندر اس کو بتا چکا ہوں، اس آج پھر بتا دیتا ہوں. قاموس القرآن نام کی جو لغت ہے یہ بہت زبردست لغت ہے. قرآن کریم کا کوئی بھی لفظ آپ نے دیکھا، آپ نے سوچا کہ اس لفظ کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، پھر اس لفظ کا ایک مطلب تو عربی لغات میں لکھا ہوا ہوگا، ایک مطلب اس لفظ کا قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، جو پس منظر میں ہوگا، جو اس زمانے میں اس کا استعمال ہوگا اس اعتبار سے ہوگا. مفسرین نے اس پر کلام کیا ہوا ہوگا. اس کے ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ معانی ہوں، عربی زبان میں ایک سے زیادہ معانی ہوتے ہیں. تو یہاں یہ لفظ جس آیت میں آیا ہے تو اس کا اس آیت میں کیا مطلب ہے، یہ پوری تفصیل آپ کو قاموس القرآن میں مل جائے گی. آپ قاموس القرآن کھولیں، الف بائی ترتیب پر ہے، کوئی بھی لفظ آپ کو اس میں مل جائے گا. اب آپ کہیں گے کہ بین اللسان اور قاموس القرآن میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ بین اللسان کے اندر عربی کے تمام الفاظ ہیں، قاموس القرآن کے اندر قرآن کریم کے تمام الفاظ ہیں. بین اللسان میں جو عربی کے تمام الفاظ ہیں تو اس میں افعال اور ان کے جو مشتق افعال ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. جسے اردو ڈکشنری میں مثلا کہنا اردو ڈکشنری میں آپ کو مل جائے گا، لیکن کہا، کہتا ہے، کہے گا، کہنے والا، کہا ہوا، یہ آپ کو کسی اردو ڈکشنری میں نہیں ملے گا. اسی طرح عربی زبان میں بھی قال تو آپ کو مل جائے گا، لغت میں قول بھی مل جائے گا، مگر قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم یہ آپ کو بیان اللسان میں نہیں ملے گا. تو قرآن کریم کے اندر افعال، اسماء اور حروف اور ان میں سے جو مشتقات ہیں، جو مختلف قسم کے بدلتے ہوئے صیغے ہیں، وہ سب کے سب آپ کو الف بائی ترتیب کے مطابق قاموس القرآن میں مل جائیں گے، اور ان کی پوری تفصیل آپ کو پڑھنے کو ملے گی. آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا. چوتھی لغت جو بہت زیادہ اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عربی گرامر پڑھنے والے کے پاس یہ لغت تو لازماً ہونی چاہیے، کوئی اور لغت ہو یا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لغت آپ کو بڑا محقق بنا دیتی ہے. اور دیکھیں، لغت کھولنے کی عادت اپنے اندر ضرور پیدا کریں. لغت کو کھولتے رہنا آدمی کو اچھا خاصا محقق بنا دیتا ہے. ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہم پوچھ لیتے ہیں کسی سے، ہم فیس بک پہ پوچھ لیتے ہیں، یوٹیوب پہ پوچھ لیتے ہیں، واٹس ایپ پہ. بھائی پہلے آپ خود اپنا مزاج بنائیں، لغت کھولیں. تو چوتھی لغت ہے مصباح اللغات یا القاموس الوحید، جو بھی لے لیں ان میں سے، یا آپ کو کوئی اور اس جیسی مل جائے تو وہ بھی انشاءاللہ کافی و شافی ہوگی. ان لغات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں جو الفاظ ہیں نا، ان کے حروف اصلیہ ان کے اندر نکالے جاتے ہیں اور وہ اس کا مادہ کہلاتا ہے. یہ علم الصرف میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو جو مادہ ہوتا ہے، اس مادے سے بننے والے تمام الفاظ جو ہیں وہ ان لغات کے اندر پیش کیے جاتے ہیں. تو ان لغات میں الفاظ الف بائی ترتیب پر آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے. آپ کو یقولو اگر تلاش کرنا ہے تو وہ آپ کو یا کی تختی میں نہیں ملے گا، وہ آپ کو قاف کی تختی میں ملے گا. مروحتن پنکھے کو کہتے ہیں، وہ آپ کو میم کی تختی میں نہیں ملے گا، وہ آپ کو را کی تختی میں ملے گا، کیونکہ مروحتن کے حروف اصلیہ یا اس کا مادہ جو ہے را، واو اور ہا ہے. تو را، واو اور ہا کو جب آپ کھولیں گے اس سے بننے والے تمام الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور ان سے مزید جو الفاظ آپ بنائیں گے وہ علم الصرف کی صلاحیت کی روشنی میں تو وہ پھر اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. عربی زبان تو پورا ایک سمندر ہے. تو اب جیسے قل هو اللہ احد ہے، لفظ قل کا کیا مطلب ہے؟ لفظ قل کا مطلب آپ کو القاموس الجدید اردو عربی میں نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں اردو الفاظ ہیں.
لفظ قل کا مطلب آپ کو بیان اللسان میں بھی شاید نہ ملے، کیونکہ وہاں قول مل جائے گا کہنا، اب اس سے آپ قل بنائیں، اس سے آپ قال بنائیں، کچھ بھی بنائیں۔ لفظ قل کا مطلب آپ کو قاموس القرآن میں مل جائے گا، اور مصباح اللغات یا القاموس الوحید جو بھی ہے، القاموس الوحید آپ لے لیں، وہ بھی بہت اچھی ہے، اس کی ایپ بھی آپ کو مل جائے گی۔ میں ایپ بھی استعمال کرتا ہوں، لغت بھی استعمال کرتا ہوں۔ تو قل اگر آپ قاموس القرآن میں کھول کے دیکھیں گے تو قرآن کریم کے اعتبار سے قل کی تشریح وہاں آپ کو مل جائے گی۔ وہ ممکن ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہو کہہ دو، کیونکہ اس میں بہت زیادہ مزید تشریح تو ہے نہیں، لیکن قل کو جب آپ القاموس الوحید میں کھولیں گے تو آپ کو جانا پڑے گا قبلہ میں، کیونکہ قل کے حروف اصلیہ ہیں قاف واو لام، یہ اجوف واوی ہے، اس میں اقول تھا، تعلیل ہو کر یہ قل ہو گیا ہے۔ تو جب قاف واو لام کو آپ کھولیں گے تو وہاں آپ کو سب سے پہلے ملے گا قالا۔ اس قال سے آپ نے پھر امر کا صیغہ قل بنایا ہے، تو وہاں قل نہیں لکھا ہوا ہوگا، البتہ وہاں قال کے بعد اس کے مصدر کون کون سے استعمال ہوتے ہیں، آپ نے تو اب تک قول پڑھا ہے، القول کہنا، وہاں آپ کو قیلن ملے گا، قالن ملے گا، مقالن ملے گا۔ آپ کو قاف واو لام سے بننے والے جو مزید ابواب ہیں، استقالا اور قولا، تقولا، وہ سب آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ اقالا آپ نے سنا ہوگا، اقولا نہیں سنا ہوگا، وہاں اقولا بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو اس طرح اس کی جو اسماء ہے، القول آپ کو مل جائے گا، اس کی جمع اقوال بھی مل جائے گی، پھر جمع الجمع اقاویل ہے وہ بھی آپ کو وہاں مل جائے گی۔ تو القاموس الوحید جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ زبردست قسم کا محقق بنا دے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی۔ مکمل کورس کرنے کے لیے آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، اور میرے چینل سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ میں عربی سیکھنے سے متعلق، قرآن کریم سیکھنے سے متعلق ایسی ویڈیوز پیش کرتا رہوں گا، تو آپ اس آئیکن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ میرے چینل کی وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو ابھی حال ہی میں نے اپلوڈ کی ہے، تو یہاں آپ کے سامنے ویڈیو بنی ہوئی آ رہی ہوگی، اس پر کلک کریں، انشاءاللہ آپ اس ویڈیو تک پہنچ جائیں گے۔